ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. عن عائشة قالت إن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي عتيقا. قال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عن ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل کرم اس کی دی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے. اللہ تعالیٰ اس میں برکتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن کی عظمتوں برکتوں سے ہم سب کو ملامات فرمائے. یقیناً ہم ہر روز نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. پھر ساتھ یہ بھی پڑھ لیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. یعنی ہماری یہ دعائیں بھی ہیں، تمنائیں بھی ہیں، آرزویں بھی ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب ہو جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے کو رب عز و جل کی طرف سے انعام و اکرام اور رحمتوں و برکتوں کا خاص تحفہ عطا کیا جاتا ہے. ہم یہی دعا کرتے ہیں آیا یہ صراط مستقیم اور انعمت علیہم انعام یافتہ، یاد رکھنا ان میں سر فہرست جسے کہا جائے تو وہ محبوب علیہ السلام کی صحابہ ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، پھر ان لوگوں کی پیروی کرنے والے حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی رب کی رضا کے مطابق گزاری. تو یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی ہستیاں ہیں ان پر صبح و شام رب عز و جل کی طرف سے انعام و اکرام کا نزول ہے. اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہم نماز میں دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی رب عز و جل کی رضا کے مطابق ایسی گزاری ان کی مثال نہیں ہے. بے مثال ہو گئی یہ ہستیاں. ان میں سب سے بلند و بالا جن کا انبیاء و رسول کے بعد سب سے بڑی شان و عظمت، سب سے بڑا مقام و مرتبہ جنہیں حاصل ہے وہ ہے خلیفۃ الاول، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ اور با وفا عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے. کتنا خوف خدا تھا. آج دیکھیں ہمیں کوئی چیز دی جاتی ہے ہم کھا لیتے ہیں آنکھ بند کر کے، بغیر سوچ اور بغیر سمجھ کے، لیکن وہ اتنی مقدر حسیہ تھی
کتنا خوف خدا رکھتی تھی، اتنا خوف خدا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص جو کہ آپ کا غلام تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کرتا ہے. آپ نے اس دودھ کو لیا، چونکہ غلام کی طرف سے تھا، وہ ہمہ وقت ہر روز آپ کے ساتھ ہوتا تھا صبح شام. آپ نے اس دودھ کو پی لیا. جیسے اس دودھ کو پیا، فوراً غلام نے عرض کی کہ حضور آج آپ نے اس بابت کوئی سوال نہ کیا کہ میرے پاس کہاں سے آئے، پوچھ لیتے ہیں. آپ نے نہ پوچھا، حالانکہ آپ بڑی احتیاط سے کھانا تناول فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. پوچھ لیا، اچھا بتا یہ کہاں سے آیا ہوں. اب اس غلام نے جواب دے کہ حضور زمانے جاہلیت میں کاہن، ہاتھوں کی لکیریں، دیگر جو کام ہوتے ہیں خرافات والے، زمانے جاہلیت میں وہ کرتا تھا. پھر آپ کی صحبت نصیبی سب چھوڑ دیا. تو جب وہ کرتا تھا تو اس وقت ایک شخص کا میں نے اس طریقے سے کچھ کام کیا تھا، تو اس کی اجرت اس نے آج مجھے دی ہے، چونکہ آج مجھے وہ ملا. تو دودھ اسی نے مجھے دیا تھا. اس زمانے جاہلیت کی کہانت کی وجہ سے جو مجھے کمائی ملی تھی، اس کی کمائی کا آج حصہ یہ مجھے دیا گیا ہے. تو میں آپ کی بارگاہ میں نے پیش کیا. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انبیاء و رسول کے بعد امت میں سب سے زیادہ متقی ہیں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے ہیں. جیسے انہوں نے اس بات کو سنا، فوراً سے کیک کر دیا. اس کے بعد نہ صرف کیک کیا بلکہ اپنی انگلی کو اپنے حلق میں گھسا دیا. جیسے یہ انگلی حلق کے اندر گئی، بقیہ جو کچھ تھا وہ بھی سارا نکل آیا. ہزاروں قطر رونے لگے، دعا کرنے لگے، اے اللہ جہاں تک میری طاقت تھی وہاں تک میں نے کام کر دیا. اب بقیہ بھی اگر کوئی اجزا، کچھ ذرات اگر میرے پیٹ میں رہ گئے ہوں اس دودھ کے، اس کھانے کے، تو اے اللہ مجھے معاف فرما دینا، بروز میں سے میری پکڑ نہ فرمانا. یعنی کتنی سختی ہے حلال لقمے کے اوپر، اور کتنا اپنے آپ کو تنگ کرنا ہے حرام لقمے سے بچانے کے لیے کہ حرام لقمہ منہ کے قریب نہ ہے. حرام لقمے سے اتنا اپنے آپ کو دور کرنا. آج دیکھیں یہاں ہوا بالخصوص ریڑھی والا گزر رہا ہے، لوگ آرام سے اٹھاتے دو چار کھا لیتے ہیں، کوئی خوف خدا نہیں ہے. سامنے سامنے چوری، سامنے سامنے ڈکیتی. یہ حلال کس طرح ہوا؟ کیا اس شخص نے آپ کو اجازت دی جس کا مال ہے؟ بغیر اجازت اگر آپ نے کھا لیا تو یہ تو ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا. یہاں بتانے کے بعد سارا نکالا جا رہا ہے، اور یہاں ہمارے معاملات ایسے کہ ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم وہ کام کر رہے ہیں. کتنا فرق ہے. اصل بات ہے خوف خدا کی. جب وہ ہے تو پھر باقی ساری باتیں ہیں، اگر وہ نہیں تو پھر معاملات ہی الگ ہے. اور یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں معبود سے کتنا عشق تھا، عشق مصطفیٰ کی ان کی کیا شان تھی. ایک رات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حاضر ہوتے ہیں. رات کا ٹائم، دروازہ دستک دیا، بلال حبشی باہر تشریف لائے. دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً عرض کرنے لگے حضور مجھے بلا لیا خدا، اتنی رات کیا کام پڑ گیا؟ آپ نے اپنے آپ کو تکلیف دی. کچھ صحابہ بھی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کام کچھ ایسا ہے اس لیے میں آیا ہوں، لیکن یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں. اچھا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کام یہ ہے کہ کل جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو تو میرا یہ سوال ضرور پیش کیجیے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ راضی ہے یا ناراض ہے؟ سوچیں آپ، ساری زندگی سفر و حج، ہر مقام، ہر جگہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح معبود کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اپنا تن من دھن اولاد مال و متا ہر شے قربان کر دی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. حاضر ہو گئے اور کیا سوال کیا جا رہا ہے کہ معبود سے پوچھنا کہ ابوبکر سے راضی ہے یا ناراض. آج مسلمانوں کا حال کتنا برا کہ محبوب علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کے اخلاق کریمہ، آپ کی سیرت کو بالکل مسلمانوں نے بھلا دیا، بالکل علیہ وسلم سوائے چندے کو. اور کوئی ناراضگی کا خوف آتا ہی نہیں ہے. محبوب کی سنتوں سے اتنا دور ہو گئے، اتنا دور ہو گئے جہاں ہمارا تصور تک نہیں پہنچتا. کوئی خوف نہیں آتا، سوچتے تک نہیں ہم اس بارے میں.
کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہاں ساری زندگی محبوب کے نقش قدم پر چلنے والی ہستیاں ہیں جو یہ سوال کرے کہ یا رسول اللہ آپ ناراض ہے یا راضی ہے، ہمیں پتہ چل جائے۔ جب وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، فرمایا کہ آپ سے بھی رسول اللہ ناراض ہو سکتے ہیں؟ تصور میں بھی بات نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ کا حکم میں پوچھوں گا ضرور۔ اگلے روز شام کا موقع، آپ کو جلدی میں تھے، محبوب سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد جانے لگے کہ فرصت میں پھر دوبارہ آتا ہوں پوچھتا ہوں۔ تو یہاں آپ کا جانا ہوا، وہاں محبوب کا سوال پوچھنا ہوا، اے بلال وہ سوال مجھے نہیں بتا رہے جو کل رات کو تمہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، حیران ہو گئے، محبوب آپ کو معلوم ہے سوال کا علم ہے؟ حالانکہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمانا تھے، بے خبر ہو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہوا کہ وہ جو سوال تھا ابو بکر صدیق کا وہ تو پوچھ لو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب آپ کو تو سوال کا بھی علم ہے، آپ جواب ارشاد فرما دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو سوال تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے راضی ہے یا ناراض، تو اس موقع پر خود محبوب علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ ان کا سوال تو یہ تھا، لہٰذا انہیں جواب بھی پہنچا دو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ کہ صرف میں راضی ہوں بلکہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ کتنی بلند و بلند شان والی ہستیاں ہیں، یہ دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضائیں نصیب ہوئی بھی ہے، الگ اعلان۔ اور یہ سارا مقام مرتبہ خدمتوں سے حاصل ہوتا ہے، عبادتوں سے حاصل ہوتا ہے، خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے، اپنی زندگی ان ہستیوں کی زندگی کے مطابق گزارنے سے، ان کی سیرت پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے۔ نام لیوا اور عاشق رسول بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے میں بہت ہیں، لیکن اصل یہ غلامی کیا ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بتائی ہے۔ ایک موقع تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خیرات و صدقات کرنے کا معاملہ ہے، لہٰذا جس کے پاس جو ہے، جو چاہتا ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنا، جس کی جو چاہت، جو تمنا، جو آرزو ہے وہ لے کر آ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، خوش ہو گئے، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس بہت زیادہ معلومات تھا۔ آپ سمجھئے تو آج تو میں اپنا آدھا مال لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور یقیناً آج میرا یہ عمل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ ہو جائے گا۔ یہ صحابہ ہے، حرص کس میں ہے، تمام لالچ کس میں ہے؟ نیکیوں میں، کہ مجھے جو ہے یہ اتنا نیک کام کر رہا ہے، مجھے اس سے آگے بڑھ کے اس سے زیادہ نیک کام کر کے بتانا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی یہ نفوس قدسیہ، یہ مقدسیہ، آج کا مسلمان سوچتا ہے وہ اگر اتنا کما رہا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کما کے بتانا ہے۔ کہاں نماز سے جماعت کی پابندی میں حرص کرنے والے، کہاں ہے وہ جو قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کر کر دوسروں کو راغب کر کے دوسروں کو حسد دلانے والے۔ آج تو ہم ان عبادتوں سے بہت دور، کوئی کہا کسی کے بارے میں بتایا جائے، کہا جائے کہ وہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنے والا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اپنے بارے میں غور و فکر نہ کیا کہ اگر وہ 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھتا ہے تو میں پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں اس سے آگے عبادتوں کے معاملات میں، رب کو راضی کرنے کے معاملات میں لگ جاؤں گا۔ ہاں اس کے بارے میں پتا چلا کہ وہ صبح بھی کام کرتا ہے، پارٹ ٹائم بھی کام کرتا ہے، تو یہ سوچے گا یار میں بھی یہ کام شروع کر دوں۔ یعنی جو مال ہے اس کو دیا جا رہا ہے، اس کے پاس کب تک ہے، خرچ کر سکے گا یا نہیں، یہ جو مال جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے پیچھے اس کو حرص بھی ہے، تمام یہ لالچ بھی ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگی کس چیز میں حرص ہے؟ مال و متاع اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج تو آگے نکل ہی جاؤں گا، آدھا مال رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پیش کر دیا، محبوب کا حکم ہے اللہ کی راہ میں خیرات کیے۔ آج لوگوں کے جیب بھرے ہوئے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا سوچتے ہی نہیں۔ کوئی فقیر آ جائے اس کو جھڑک دیتے جاؤ، حالانکہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، واضح قرآن مجید میں حکم ہے، مانگنے والوں کو نہ جھڑکو، دینا ہے سو دو، نہ دینا تو دعائیں دے کر بھیجو، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تجھے بھی کامیاب کرے۔
اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، یہ دعائیں دے کر رخصت کرو۔ ہمارا رخ بدل چکا، ہم نے فوراً گالی گلوچ، غصے سے دیکھنا، دھکے دے کے بھگانا، اس کام کی صورت کو ہم نے اپنا دیا۔ آپ کو نہیں دینا کسی کی دل آزاری تو نہ کیجیے۔ یہ آگے بڑھنے والا معاملہ در حقیقت ہمارے اندر عبادتوں کے معاملات بہت کم ہوا۔ اب وہاں کیا ہوا کہ اعلان ہوا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے، صدقات دینے والے جو ہے، جو جتنا دے سکتے وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کے حالات، ہمارے یہاں کے معاملات، لوگ اپنے گھر پر ساری تنخواہ، ساروں مال و متا دینا پسند کریں گے، لیکن اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی باری آئے گی تو یہاں وہاں دیکھیں گے دور ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ہم جہاں پر موجود ہیں پنکھے بھی ہیں، لائٹیں بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دیگر سہولت پانی کی صورت میں، واش روم کی صورت میں، وضو خانوں کی صورت میں، گویا کہ طرح طرح کی سہولت ہے۔ اگر سردی زیادہ ہے تو پھر گرم پانی کا اہتمام، یہ تمام، اس کے علاوہ نمازوں کے لیے اذان، مؤذن کا ہونا، صفائی کے لیے خادم کا ہونا، نماز پڑھانے کے لیے امام کا ہونا، یہ سارے لوازمات ہیں اور یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے۔ اب یہ سارے معاملات کا یہ فری آف کاسٹ ہے۔ ہمارے یہاں ایسے حالات تو نہیں کہ سارے سرکار کی بنیاد پر ادا کیے جائیں، نہیں، عوام ہی کو دینے، لیکن پہل کرنے والی عوام پوری تنخواہ اپنے گھر پر، اپنے بیوی بچوں پر لگانا پسند کرے گی، لیکن کبھی یہ نہیں سوچے گی کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن ہو ہم جہاں پر جمعے کی نماز پڑھیں، جہاں پر بھی، تو کم از کم ایک ہی دن ہمیں جمعہ پڑھنا جو نصیب ہوتا ہے ہفتے میں، تو وہ ایک دن اگر ہم صرف 100 روپے یا جس کی جو طاقت، مہینے میں کتنے ہوں گے، 4 جمعے آئے تو 4، اس کو آپ ضرب دے دیں، اگر 100 روپے ہے تو 400 بن گئے، 500 اگر آپ دیتے ہیں 2000 روپے، فقط اتنی۔ لیکن یہ رقم آپ نے جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دی، یہ محفوظ ہو گئی، اب یہ کہیں نہیں جاتی، یہ اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو گئی جو کبھی چوری نہیں ہو سکتا، یہ اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو گئی جو قدرتی پڑتا رہے گا، یہ اس اکاؤنٹ کے اندر جمع ہو گئی کہ بروز محشر جب اسے کھولا جائے گا دیکھنے والا حیران ہو جائے گا، یہ اتنی بڑی بڑی پہاڑ جتنے نے کیا، میں نے کب اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ تمہیں بتایا جائے گا جس طرح تو اپنے بچوں کو پالتا ہے اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں، پیدا ہوئے چھوٹے تھے لیکن کتنے بڑے ہو گئے، فرمایا اسی طریقے سے ہم نے تیرے صدقات کو پالا، آج یہ پہاڑ کے برابر بن چکے ہیں۔ لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ یہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آدھا مال لے کر حاضر ہو گئے کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جاؤں گا، مگر حالات واقعات کچھ اور ہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس طریقے سے ان کی عبادتوں، ان کے اخلاق آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اس طریقے سے ان کی جو محبتوں کا انداز ہے اس میں بھی کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا جو اللہ نے انہیں شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، وہ سیدھا کمبل اوڑھا ہوا ہے، ان کمبلوں پر بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ عاشق اکبر کو، اپنے چاہنے والے کو اس انداز میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب ان کا آنا تھا کہ بس اسی موقع پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب انہوں نے جو لباس پہنا ہے بیائی وہی لباس پہنا ہوا ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہوا ہے۔ حضور نے جبریل امین سے پوچھ لیا، اے جبریل علیہ السلام، یہ آج کیسا لباس، یہ پرانا کمبل، ببول کے کانٹے، یہ کیا ہوا؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عاشق اکبر، آپ کے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اس لباس کو زیب تن کیا ہے، میرے رب کو یہ لباس اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ میرے رب نے اعلان فرما دیا تمام فرشتوں پر کہ آج تمام کے تمام ابو بکر صدیق کا لباس اوڑھ لیں، اور سب کے سب ابو بکر صدیق کا لباس پہن لیں، جیسا کہ میرے محبوب کے اس عاشق اکبر نے لباس کو اوڑھا ہے۔ کتنی چاہت، کتنی پسند۔ جب قبر قریب تشریف لائے، سارا مال اللہ کے بٹنوں تک، کپڑے تک، یہاں تک کہ لکھا گیا کہ جو سوئی استعمال ہوتی ہے کپڑے سینے کے لیے وہ بھی اللہ کی راہ میں حاضر کر دی، گھر کے سارے برتن حاضر کر دیے۔ محبوب کی طرف سے حکم ہے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا، سب لے کر آ گئے۔ فاروق اعظم دیکھ رہے اور سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنا میرے بس کی بات نہیں، سارا یہ سامان لے کر آئے۔ محبوب نے پوچھ لیا، یہ ذرا بتا، ماں اب کئی تلی اہلی کا، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟
اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ایک محبوب کے چاہنے والوں کا عقیدہ ہے اور ایک بد مذہبوں کا عقیدہ ہے. یہاں عقیدہ سمجھے. پوچھا ماں آپ کا تلیہ لکھا، آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چنا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لهم اللہ ورسولہ. عرض کی کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اب سمجھے اس بات کو. محبوب سامنے تشریف فرمائے. اب یہ محبوب اللہ کے جو اللہ عز و جل کے محبوب ہے وہ تو صحابہ کی مجلس میں سامنے موجود ہے، پھر گھر پہ کون ہے جس کے بارے میں صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں محبوب کی بارگاہ میں کہ ابقیت لهم اللہ ورسولہ، کہ میں نے اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا. محبوب تو سامنے ہے. آج بھی کچھ کہنے والے اس طرح کہتے ہیں نا کہ حضور کیسے وہاں تشریف فرما، کیسے یہاں تشریف فرما. اب دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ کیا ہوا، محبوب تو تمہارے سامنے ہے، تم کے تو محبوب گھر کے اندر تشریف فرما ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے گھر میں، یہ کیسے ہو گیا؟ حضور تو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. تو ان کا ایمان اس چیز کا جواب دے گا کہ بات یہ ہے محبوب ایک ہے، اللہ کے محبوب آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہے، لیکن ان کا جلوہ ہر جگہ پر موجود ہے. یہ جلوہ ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے. تو فرمایا اس طریقے سے صحابہ کی محبت تھی جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے اپنی زندگی میں کر کے بتائی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہی وہ محبتیں ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ روایت فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ان ابا بکر اللہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوئے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا فقال عتیق اللہ من النار، فرمایا یہ ابو بکر وہ ہے جسے اللہ نے در حقیقت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، فرمایا بس اس کے بعد سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق بھی پڑ گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جسے محبوب نے خوشخبری دی کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے. اتنی شان و شوکت والے ہیں، اتنی شان و شوکت والے. ایک موقع تھا محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے جنت کے دروازہ دکھایا اور مجھ سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دروازہ ہے جس میں آپ کی امت اس دروازے سے ہوتی ہوئی جنت میں داخل ہوگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں بھی اس موقع پر ہوتا تو اس جنتی دروازے کی زیارت کرتا. دیکھ جیسے یہ الفاظ ادا کیے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص ہوگا وہ تو ہی ہے، کہ میری امت میں سب سے پہلے تو ہی جنت میں داخل ہوگا. لہذا یہ تو ساری باتیں وہ تھی جو محبتوں والی تھی، لیکن جنہوں نے بغض رکھا ان کا حال بہت برا ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرا ابو بکر سے بغض رکھا اللہ عز و جل کی اس پہ لعنت ہو، اور فرمایا لعنت کرنے والوں کی اس پہ لعنت ہو. ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے پڑوس میں اپنے پڑوسی کو بڑا تنگ کرتا تھا. وہ بزرگ خود فرماتے ہیں بڑا تنگ کرتا تھا. پھر آخرکار اس شخص کا انتقال ہوا، وہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا پڑوسی کے تنگ ہونے کی وجہ سے. بعض حضرات بڑے شریر ہوتے ہیں نعوذ باللہ، چھوڑ دیا. جیسے وہاں سے رخصت ہوئے کچھ وقت کے بعد پتا چلا پڑوسی کا انتقال ہوا. اگلے روز کیا ہوا، ایک لمبا قد والا شخص والا آدمی ان کے پاس آتا ہے، کہتا ہے چلے میرے ساتھ. اب وہ بزرگ کے پریشان ہوئے، نہ جانے کہاں لینے جا رہا ہے، کیوں بلانے آیا، کہاں لے کے جائے گا، کچھ پتا نہیں. بہرحال انہوں نے بولا، وہ چلنا شروع ہو گیا، بڑی عمر تھی، چلتے گئے. ایک قبر کے پاس لے گئے، دیکھا تو وہ اسی شخص کی قبر تھی جو اس کا پڑوسی تھا، بہت تنگ کرتا تھا. جیسے اس قبر کے پاس پہنچا اس لمبے قد والے شخص نے اس قبر کو کھولا. جیسے کھولا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، وہ بزرگ پریشان ہو گئے کہ اس قبر کے اندر تو سبز باغ بنا ہوا ہے، ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر وہ پڑوسی بیٹھا ہوا ہے. بزرگ سوچنے لگے یہ اس کا مقام مرتبہ ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے. پوچھ لیا کہ تجھے اللہ نے نشان عطا فرمائے تو مجھے بڑا تنگ کرتا تھا، یہ مقام مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ کہتا ہے میں ہر روز نماز کے بعد دعا کرتا تھا. وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی اللہم ارضی عن ابی بکر و عمر و عثمان و علی، اے اللہ تو ان چاروں مقدس ہستیوں سے خلفائے راشدین سے راضی ہو جا.
اور آگے کیا ہوگا؟ فرمایا وارحمنی بحبہم، اور اے اللہ ان کی محبت کے صدقے مجھ پر رحم فرما، ان کی محبت کے صدقے جو میری ان سے خاص محبت ہے خلفائے راشدین سے، فرمایا ان کے صدقے اللہ کو مجھ پر جو ہے رحم فرما۔ بس یہ دعا قبول ہوئی، اللہ نے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ تو صحابہ سے محبت کرنا بہت بڑی شان والے لوگوں کا کام ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو، ہر حال میں ہر عام میں ان مقدس ہستیوں سے، ان نفوس قدسیہ سے سچی پکی محبت کی جائے۔ ہمارا دین ہمیں یہی درس دیتا ہے، یہی معروف علیہ السلام کے فرامین میں ملتا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان نفوس قدسیہ سے سچی محبت کریں، ان کی سیرت پر چلنے والے بن جائیں۔ چند واقعات کا آپ کے سامنے ذکر ہوا، اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان واقعات کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا